پاکستانی نظام تعلیم خصوصاً جو امتحانی نظام ہے اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہوتا ہے. بچے کے پاس میٹرک کا یا انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کے باوجود اس سے ٹیسٹ لیا جاتا ہے. ہمارے امتحان ریلائبل نہیں رہے. یہ ٹیسٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں، پھر ٹیسٹ کیوں لیا جا رہا ہے؟ یہ سوال ہے ہمارے امتحان سسٹم میں. آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ آئی بی سی سی کا رول بھی ایک ایجنٹ کا ہے. اس کو ہم ایجنٹ کہیں گے یا فیسیلیٹیٹر کہیں گے؟ پچھلے ہفتے 4 کیسز ہم نے ایجنٹس کے پکڑے ہیں. جھوٹی ویریفیکیشن تھی، سیلڈ انویلپ میں آ رہی ہے. میری ٹیم کو شک ہوا جب ہم نے بورڈ کو لکھا تو بورڈ نے کہا کہ ہم نے یہ ایشو نہیں کیا. اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹا بہت اچھا ہے تو یہ سی ایس ایس بھی کوالیفائی کر جائے گا، یہ میٹرک انٹرمیڈیٹ سے مارکس بھی لے لے گا، ایم بی بی ایس بھی شاید کر جائے گا. یہ نظام چلے گا یا کچھ بہتری آپ لا رہے ہیں؟ بنیادی چیز ہے وہ اسسمنٹ تھی، ایگزامینیشن، جس پہ کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا. نہیں ہو ہمارے پاس 29 ایگزامینیشن بورڈز ہیں، ان کی کنٹرولنگ اتھارٹی صوبے ہے. ایک جگہ پہ کوئی منیمم اسٹینڈرڈز نہیں تھے اسسمنٹ. اگر آپ پچھلے 20 25 30 سال بکس اٹھائیں گے، ڈاکومنٹس اٹھائیں گے، سب یہی آپ کو ملے گے کہ ہمارے یہ ایشو، ہمارا یہ ایشو. کب ٹھیک کریں گے؟ آپ بسم اللہ کر کے اب ہاتھ ڈالیں، ڈائریکشن پکڑیں اور شروع کریں. آئی بی سی سی نے یہ کام کیا. ایک فارن بورڈ ہے، بہت اچھا ہے، لیکن پاکستان میں وہ کامیاب زیادہ نہیں جا رہا. کیوں؟ اس کو اس طرح کے اس لیول کے ٹیچر نہیں مل رہے. ٹیچر کی ٹریننگ کنٹینیوس آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ہمارے پاس ریسورسز کی پرابلم ہے. ہم تو بنیادی طور پہ ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں کیسے لائیں. السلام علیکم، پاکستان زندہ باد. ناظرین، ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ پاکستان میں رٹا لگا کر 33% مارکس بآسانی حاصل کر لی جاتے ہیں، اور وہ تمام تر بچے جو کہ کانسیپٹ لرننگ میں بلیو کرتے ہیں، سوچ سمجھنے میں بلیو کرتے ہیں، کریٹیکل تھنکنگ میں بلیو کرتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، اکثر فیل بھی ہو جاتے ہیں. آخر پاکستان کے جو امتحانات کا نظام ہے اس کو بہتر کس نے کرنا ہے، کب کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہم نے آئی بی سی سی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب کو تکلیف دی ہے کہ وہ آئیں، بات کریں، بتائیں اور قوم کو یہ سمجھائیں کہ اب نظام تعلیم بہتر ہونے جا رہا ہے. سر بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ بات کر رہے ہیں، افطاری کے بعد آنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کے باوجود آپ پہنچے ہیں. سر یہ جو سوال میں نے انٹروڈکشن میں پوچھا ہے، یہ بنیادی سوالات ہیں جو ہر ایک پاکستانی کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ رٹا سسٹم جو ہے وہ اکثر کہا جاتا ہے کہ اس کا رٹا بہت اچھا ہے تو یہ سی ایس ایس بھی کوالیفائی کر جائے گا، یہ میٹرک انٹرمیڈیٹ سے مارکس بھی لے لے گا، ایم بی بی ایس بھی شاید کر جائے گا. اب یہ نظام چلے گا یا کچھ بہتری آپ لا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے افطاری کے بعد گرم گرم چائے بھی پلائی ہے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایجوکیشن سسٹم کو دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں ہیں. کریکولم ہے، اسسمنٹ ہے اور ٹیچر ہے. کریکولم پہ کافی کام کیا ہے اور ریسنٹلی منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن نے جو کریکولم دیا ہے 2023 کا، اس پہ کافی کام ہوا ہے. ٹیچر ٹریننگ پہ بھی وہ کر رہے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ اسسمنٹ تھی، ایگزامینیشن تھی، جس پہ کام اس طریقے سے نہیں ہو رہا تھا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ آپ کے پاس 29 ایگزامینیشن بورڈز ہیں اور ان کی کنٹرولنگ اتھارٹی صوبے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی ایک جگہ پہ کوئی منیمم اسٹینڈرڈز نہیں تھے اسسمنٹ کے. اب ہم نے کیا کیا ہے، منسٹری کے ڈائریکٹیوز پہ ہم نے یہ کیا کہ کوئی منیمم اسٹینڈرڈز ہونے چاہیے. رائٹ. کہ آپ کا جو پیپر بنے گا وہ کیسا بنے گا، آپ کے جو نالج کے سوال ہوں گے کتنے ہوں گے، جو آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے سوال ہوں گے، آپ کے جو اپلیکیشن کے سوال ہوں گے. یہ تو ہم نے بنا لیے. اس کے بعد پھر ایک اور آتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کیسے ہوں گے. آئی بی سی سی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جس میں سارے بورڈز ممبر ہیں اور ہر تیسرے مہینے کے بعد ہم ریگولرلی بیٹھتے ہیں، تمام صوبوں میں بیٹھتے ہیں. صوبے اس کو اون کرتے ہیں، بورڈز اس کو اون کرتے ہیں، بورڈز خود پالیسیز بناتے ہیں، پھر جا کے خود اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. فرسٹ ٹائم اب ہم اس پہ جا رہے ہیں کہ ہم روٹ لرننگ سے کنسیپچول کی طرف جا رہے ہیں. لیکن اتنا آسان ہے، اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، 70 سال سے نہیں ہو سکا، یعنی آسان کام نہیں ہے. اس میں 2 چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ اکثر وانی صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وانی سیکٹری تعلیم کی بات ایجوکیشن جس طریقے سے وہ اس کا عشق ہے ایجوکیشن سے. تو ایک دفعہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ ایک انٹرنیشنل این جی او آئی اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں کام کرنا چاہتے ہیں ایجوکیشن میں، اور تقریباً آپ کے اتنا عرصہ لگائیں گے ہم آپ کے سروے پہ، اور فیکٹس کلیکٹ کریں گے، آپ کے ایشوز کو دیکھیں گے، اس کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں گے. تو وانی صاحب نے بڑا اچھا جملہ ان کو کہا. انہوں نے کہا کہ یار
पिछले 20-25-30 साल से हम यही काम कर रहे हैं, यही काम हमें पता है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है, अब एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने सॉल्यूशन की तरफ जाएं। ठीक है, यही IBCC ने फिर कहा कि नहीं अब छोड़ें, बस हो गया रट्टे पे। अगर आप पिछले ना 20-25-30 साल बुक्स उठाएंगे, इश्यूज के वो डॉक्यूमेंट्स उठाएंगे, सब यही आपको मिलेंगे कि हमारे ये इशू, हमारा ये इशू। आप जहाँ बैठेंगे वो सब रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान के ये इशूज हैं, पाकिस्तान के इशूज हैं, लेकिन कब ठीक करेंगे आप? बिस्मिल्लाह करके अब हाथ डालें और डायरेक्शन पकड़ें और शुरू करें। IBCC ने ये काम किया। ठीक है। हमने एग्जामिनेशन को क्यों पकड़ा? देखें, टीचिंग है, फिर उसका इम्तहान लेते हैं ना, तो एक तो तरीका ये है कि आप टीचिंग ठीक करें, ठीक, उसके बाद इम्तहान लें। ये उसूलन थ्योरेटिकल ठीक है, लेकिन वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि हमारे जो IBCC का जो मैंडेट है वो ये नहीं है कि क्लासरूम टीचिंग जाके हम ठीक करवाएं। अच्छा। हमारा मैंडेट सिर्फ एग्जामिनेशन है, राइट, असेसमेंट है। अच्छा, एक मैं आपको मज़ेदार बात बताऊं कि जब भी टीचर पढ़ाता है ना, तो वो एग्जाम के लिए पढ़ाता है। राइट, मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप और हमने सबने मैट्रिक किया है। मैट्रिक में अगर आप फिजिक्स देखेंगे, अगर फिजिक्स के 15 चैप्टर हैं तो वो टीचर सिर्फ हमें 12 चैप्टर की तैयारी करवाता था, 3 छोड़वा पेपर इसमें से आना है, पेपर इसमें से आना है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब आप मकसद मार्क्स लेना है, मार्क्स लेना है और एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं, लर्निंग नहीं है। इसलिए हमने कहा कि एग्जाम को पकड़ें, लेकिन जल्दी ना करें कि आप इस साल करें कि बस अगले साल जो इम्तहान होगा वो सारा कंसेप्चुअल होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। 3 साल का 5 साल का प्लान बनाएं, उसके बाद सारे स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड ले लें, प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को। अब मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन के डायरेक्टर इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा, सबसे अहम पॉइंट जो हम अक्सर बात करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि एक रट्टे का निज़ाम तो है, कितना मुश्किल होगा ये सारा प्रोसेस जिसकी आप बात कर रहे हैं? बज़ाहिर ये उसी तरह की बात लगती है कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन होता नहीं है। आपको लगता है कि ये होने जा रहा है अगले 2-4 साल में? आप समझते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्सेप्चुअल लर्निंग का एक प्रोसेस होगा और हम उन लोगों की बात करेंगे जो कि दुनिया को लीड कर सकेंगे, वो पाकिस्तान से पैदा होंगे? इंशाअल्लाह ताला। मैंने आपको बताया कि अब सिर्फ बातें नहीं होंगी, अब काम होगा। ठीक है, और काम हमने शुरू कर दिया। ठीक है, हमने तकरीबन ये अक्टूबर की बात है कि मेरी मुलाकात हुई एहसन इकबाल साहब से, मिनिस्टर थे। ठीक, जो प्लानिंग इसके मिनिस्टर हैं। तो एहसन इकबाल साहब को जब मैंने बताया कि सर फेडरल लेवल पे हम कर रहे हैं, असेसमेंट फ्रेमवर्क बना रहे हैं, एक मॉडल असेसमेंट फ्रेमवर्क बना रहे हैं जिसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स होंगे। बहुत तफसीली एक मोर देन 80 पेजेस की हमने एक गाइडलाइन की एक बुक बनाई है। ठीक, जब मैंने उनको ब्रीफ किया तो उन्होंने कहा कि इसको मैं खुद लॉन्च करूंगा। उन्होंने ऑन किया, उनका एग्जामिनेशन पे हमने काम करना था, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मैंने बनाया था विजन 2025 पे मैंने काम किया था, उसमें एग्जामिनेशन का था, लेकिन फिर वो आगे नहीं चल सका, क्योंकि पाकिस्तान में ये भी होता है कि जब गवर्नमेंट्स चली जाती है तो फिर पॉलिसीज भी चेंज रह जाती है फिर चीज़ें ना। लेकिन फिर उन्होंने ऑन किया और इसको लॉन्च करवाया हमने अक्टूबर में, और उसके बाद हमने कंसल्टेंट्स को, ज़ाहिर बोर्ड्स को हमने बिठाया था, एक्सपर्ट्स को, और वो बुक किए। उसमें हमने क्या किया है, उसमें देखें हमने ये किया है कि इम्तहान से पहले आपको क्या करना है, मैं तो उसको बाइबल कहता हूँ, एग्जामिनेशन बाइबल। इम्तहान से पहले क्या करेंगे आप, ड्यूरिंग इम्तहान क्या करेंगे आप, और इम्तहान के बाद आप किस तरह के एनालिसिस करेंगे, ये सारे डिटेल उसमें है। अच्छा, ये भी नहीं है कि सारा काम हमने किया है, बोर्ड्स के पास चीज़ें काफ़ी, कुछ बोर्ड्स के पास चीज़ें पड़ी हुई थी एज अ मॉडल। फर्स्ट कर फेडरल बोर्ड ने बड़ा अच्छा काम किया है, खैबर पख्तूनख्वा ने SLO बेस्ड एग्जाम पे काफ़ी अच्छा काम किया है, सिंध ने अभी शुरू किया हुआ है, हमने पंजाब से कुछ चीज़ें ली, हमने मॉडल उसमें सारी चीज़ें डाल दी हैं। एक तो बुक बनाया है वो, जिसको चाहिए वो बुक, यानी कोई भी चेयरपर्सन अगर बोर्ड का नया आएगा वो बुक पढ़े, उसमें उसको गाइडलाइन मिल जाएंगी। एक तो ये किया। दूसरा, देखिए मैंने आपको शुरू में कहा कि 2 चीज़ें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको अवेयरनेस इसकी करनी पड़ेगी, जिसके लिए आप वर्कशॉप्स का अक्सर देखते हैं। अच्छा, वर्कशॉप, और मैंने अवेयरनेस सेमिनार करवाया है। पहला मैंने सेमिनार करवाया था 600 टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल्स के लिए, कराची में दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और वहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको जो है वो प्रिजाइड किया, चेयर किया था, वहाँ किया। फिर वर्कशॉप करवाया हमने। 2 चीज़ें हैं, एक अवेयरनेस कर रहे हैं जिसको मैं तबलीग का नाम देता हूँ, तो तबलीग करें आप कि भाई ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद जब लोग आमादा हो गए तो क्या टीचर आपने तैयार किए हैं, फिर टीचर तैयार करना पड़ेगा कि ये कंसेप्चुअल पेपर बनता कैसे है। ठीक, तो ये मैं कर रहा हूँ। खैबर पख्तूनख्वा भी आप बता रहे थे, वहाँ भी मैंने करवाए अपना
अवेयरनेस सेशन भी करवाया और वर्कशॉप भी करवाया। पंजाब में हमने वर्कशॉप करवा दिया है, अवेयरनेस सेमिनार मिनिस्टर साहब बिजी थे, तो मेरा ख्याल है कि माह मुबारक रमज़ान के बाद हम वहाँ भी करेंगे और बलूचिस्तान में भी काम करने जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से करने जा रहे हैं कि हमने बुक भी बनाई है, हम अवेयरनेस सेशन भी कर रहे हैं और एग्जीक्यूशन प्लान बनाया है, वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं। यानी आप पूरे मुल्क का जो निज़ाम तालीम है उसको तब्दील करने का नाम ले रहे हैं। बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि असेसमेंट का तरीक़ाकार चेंज हो जाएगा, पढ़ाने का तरीक़ाकार चेंज हो जाएगा, बुक्स को चेंज कर दिया, सिलेबस चेंज कर दिया, सब कुछ चेंज कर दिया। मैंने आपको कहा और हम सब खुद उस एग्ज़ाम सिस्टम से निकले हैं। जब आप समझते हैं कि एग्ज़ाम के लिए ही आपने तैयारी करनी होती है तो एग्ज़ाम को ठीक करें ना आप। तो आप ये अक्सर कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, बच्चे जो है वो रट्टे लगाते। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ ना, एक बच्चा है जिसने पोजीशन ली बोर्ड में, एक ऐसी टेस्टिंग एजेंसी जिसने पेपर पैटर्न थोड़ा चेंज किया, मैं नाम ले लेता हूँ ना, MD कैट का टेस्ट है, MD कैट ने किया, वो बच्चा जिसने पोजीशन ली थी बोर्ड से, ये बच्चा यहाँ फेल हो रहा है, क्यों हो रहा है? अपने मसाइल MD कैट के जो भी इश्यूज हैं वो अपनी जगह, उसको हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन MD कैट की तरह के बहुत से टेस्ट ऐसे होते हैं, सेट है, कोई और टेस्ट है, जहाँ भी आप पैटर्न चेंज करते हैं, थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है, एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग के सवाल आते हैं, बच्चा फेल हो जाता है हमारा। अच्छा, क्या यहाँ पर जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने समझना है कि क्या यही वजह है कि हम PMDC की बात करते हैं, हम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, पाकिस्तानी निज़ाम तालीम ख़ुसूसन जो इम्तहानी निज़ाम है उस पर अदम एतमाद का इजहार होता है। बच्चे के पास मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, उसके बावजूद उससे टेस्ट लिया जाता है ताकि उसकी कैपेबिलिटी को चेक किया जा सके। और फिर जो बात आप कर रहे हैं कि मैट्रिक में टॉप है, इंटरमीडिएट में टॉप, लेकिन MD कैट में फ़ेल हो गया, ECAT में फ़ेल हो गया, MCAT में फ़ेल हो गया, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो निज़ाम तालीम है उस पर अदम एतमाद का इजहार ही होता है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि हमारे इम्तहान रिलायबल नहीं रहे, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ जब बाकी इदारे दोबारा से टेस्ट, ये टेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, फिर टेस्ट क्यों लिया जा रहा है? इसलिए कि रिलायबिलिटी हमारे इम्तहानी सिस्टम पे, ये सवाल है हमारे इम्तहानी सिस्टम पे। तो हम ये जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स का मैंने मॉडल असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाया कि 1, 2, 3 बोर्ड्स तो कर रहे थे, बाकी बोर्ड्स नहीं कर रहे थे। आप 5 साल के बाद देखेंगे आपको रिजल्ट्स इसके अच्छे मिलना शुरू हो जाएंगे। एक दूसरा, MD कैट, मैं PMDC का उसका मेंबर हूँ, जो कि नई एक कमेटी बनी है जो इम्तिहान पे काम करेगी, क्योंकि हम ही है ना, IBCC है ना, जो जिसमें पाकिस्तान के सारे बोर्ड्स और इवन फॉरेन बोर्ड्स, बच्चे मेरे जाके इंटरनेशनल बोर्ड भी इसमें आते हैं, तो उनके साथ मिलके हम यूनिफॉर्म करिकुलम एक बना रहे हैं, SLOs, कॉमन SLOs जो है बना के हम दे देंगे PMDC को, जिससे PMDC की भी खुद एक मदद हो जाएगी कि कोई ऐसा सवाल ऐसे नहीं देंगे जो कि करिकुलम में ना हो। तो इसलिए हम आजकल उस पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले बताया कि ये जल्दी नहीं होगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिस्टम ठीक होगा और तब जाके आपको बच्चे इस तरह के मिलना शुरू करेंगे कि जब चीज़ को जी हम SLO पे क्यों कहते हैं। अच्छा, दूसरी मैं एक मज़ेदार बात बताऊं, क्योंकि बातों से बातें निकल रही हैं। करिकुलम जब भी आता है तो उसमें हर सब्जेक्ट के साथ उसके SLOs होते हैं। 2006 का अगर करिकुलम उठाएं तो हर सब केमिस्ट्री के SLOs क्या होंगे? स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, केमिस्ट्री से क्या आउटकम क्या है आपके जो साल के बाद बच्चा सीखेगा? हर सब्जेक्ट के SLOs होते हैं। बदकिस्मत ये है कि हम इतने बुक पे डिपेंडेंट हो गए कि हम सिर्फ बुक को, तो टेक्स्ट बुक को देखते हैं, SLOs के ना टीचर देखता है ना स्टूडेंट देखता है। हमने कभी जहमत नहीं की कि केमिस्ट्री में हमने क्या अचीव करना है। अच्छा, हर SLO में फिर ये भी होता है कि ये किस लेवल तक पढ़ाना है आपने। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, फ़र्ज़ करें एक SLO आपने ये रखा था, वो किस लेवल तक पढ़ाना है? क्या उसको सिर्फ थ्योरी पढ़ानी है? उसकी अंडरस्टैंडिंग है? फॉरेन बोर्ड्स ये करते हैं। फॉरेन बोर्ड जब बच्चे को करिकुलम देते हैं तो उसमें, अभी मैं बच्चे को जब तैयारी करवाता हूँ अपने O लेवल में, मेरा बच्चा गया है तो उसको मैं देखता हूँ, कमाल की चीज़ें हैं उसके पास। उसमें यह है कि ये जब सवाल आएगा तो अगर सिर्फ आप इसका जवाब ये देंगे, इस हद तक देंगे, तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एग्जाम्पल भी दे दी तो 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपने एप्लीकेशन भी बता दी तो 5 नंबर मिलेंगे। अब बच्चे को पता है कि मुझे अगर 5 नंबर लेने हैं तो मुझे जस्टिफाई करने पड़ेगा अपना आंसर। ये थ्योरी भी पढ़नी है, उसकी एक एग्जाम्पल भी बनानी है, उसकी एक एप्लीकेशन भी मुझे तैयार करनी है। हमारे करिकुलम में ये है तो सही, लेकिन टीचर उस कॉन्टेक्स्ट में ट्रेन नहीं है। तो अब इसलिए मैं कहता हूँ करिकुलम के साथ साथ एग्जामिनेशन और टीचर की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप एक सीनियर एजुकेशनिस्ट भी हैं, ज़ाहिर एक लंबा अरसा हो गया आप
پڑھا رہے ہیں ڈفرینٹ اداروں میں. سندھ سے آپ کا تعلق ہے, آپ نے یونیفارم سلیبس کی بات کی, آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کے وڈیرے کا بچہ بھی وہ سلیبس پڑھے گا جو وہاں پہ مزارے کا بچہ پڑھے گا؟ یہ پریکٹیکل لگتا ہے؟ دیکھیں, کریکولم تمام ریجنز میں ایک جیسا ایک کانٹیکس میں نہیں ہو سکتا, لیکن کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ سندھ والا بچے کو بھی پڑھنا چاہیے, پنجاب کے بچوں کو پڑھنا چاہیے, خیبر پختونخوا بھی پڑھنا چاہیے, بلوچستان کو, اسلام آباد کو, جی بی گلگت بلتستان کو, ایچ اے کو بھی پڑھنا چاہیے. فرض کریں کیمسٹری میں, کیا سندھ کے لیے کیمسٹری تو تبدیل نہیں ہو سکتی نا, رائٹ, فزکس تو نہیں چینج ہو سکتی نا, میتھمیٹکس تو چینج نہیں ہے نا. کچھ جغرافی کے کورسز ہوں گے, کچھ لوکل کلچر کے کچھ ہوتے ہیں, کچھ ہسٹری کے کورسز ہوتے ہیں. اس طرح کے کورسز تو چینج ہو سکتے ہیں, لیکن جو کامن کورسز ہیں 4 5 6 کورسز ایسے ہیں وہ, اور میرا خیال ہے کہ یہ سارے صوبوں نے آئی بی سی سی کے پلیٹ فارم میں تقریباً سارے صوبوں نے اس کو مان لیا ہے کہ کچھ کورسز ایسے ہیں جو کہ تمام بچوں کو وہی پڑھنے چاہیے, اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور تقریباً میرا خیال ہے کہ کچھ صوبوں نے اس کو نوٹیفائی بھی کر لیا ہے. آپ ایک فرق ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ایلیٹ کلاس کا اور ایک لوور مڈل کلاس کا فرق, جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود بھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھے, ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنا پڑا سم ٹائمس. دوسری کلاس ایچ ایس این کالج کی ہے, دوسری کلاس ایل جی ایس کی ہے, دوسری کلاس لمس کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ہم یونیفارم سلیبس کی بات کر رہے ہیں یہ پریکٹیکل ہے؟ یہ میرا دوبارہ سے وہی سوال ہے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ مختلف حکومتیں آتی رہیں, اس حوالے سے دعوے کرتی رہیں, نعرے لگاتی رہیں, وعدے کرتی رہیں اور کوششیں بھی کرتی رہیں, بہرحال یہ ممکن نہ ہو سکا. اے لیولز والا بچہ انٹرمیڈیٹ کے برابر کیا ہو سکتا ہے؟ او لیولز والا بچہ کے میٹرک کے برابر ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو اس میں کوئی چیلنجز تو ہوں گے, جو اتنا ٹائم لگ گیا, 70 سال ہو گئے کوشش کرتے ہوئے, بات کرتے ہوئے, نعرے لگاتے ہوئے, قسمیں کھاتے ہوئے, کیوں نہیں ہو سکا؟ دیکھیں, ہمارے پاس 2 3 سسٹمز ہیں. ایک مدارس کا سسٹم ہے, ایک ہمارے پاس پرائیویٹ کا ہے, ایک پبلک کا ہے. پرائیویٹ میں بھی 2 طرح کے سسٹم ہیں, آپ خود جانتے ہیں سسٹم کو, میں ریپیٹ نہیں کرتا اس کو. لیکن جب ہم کہتے ہیں نا یونیفارم ایک کریکولم ہو, یونیفارم چیزیں ہوں, تو ذہن میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو نیچے والا ہے بچہ یا نیچے والی جو چیزیں ہیں ان کو امپروو کرو, ان کی کوالٹی, جو لو کوالٹی ہے اس کو کوالٹی کو اوپر کریں. دوسرا یہ کہ جو اوپر بہت زیادہ چڑھ گئے ہیں ان کو بھی نیچے لے آئیں. کیا یہ لاجیکل ہے کہ جو اچھی چیزیں ہیں اس کو آپ نیچے لے آئیں؟ یہ لاجیکل نہیں ہے. بالکل نہیں. اس کا مطلب آپ کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی ہے کہ آپ کا جو کوالٹی نیچے گئی ہوئی ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے. کیسے ہوگا؟ کیا صرف کریکولم بنانے سے ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. کیا جو اسلام آباد میں ٹیچر آپ کے پاس اویلیبل ہے, جو اسلام آباد میں آپ کے پاس فیسلٹیز اویلیبل ہیں, جو انفراسٹرکچر اویلیبل ہے, جو اس بچے کو انوائرمنٹ اویلیبل ہے گھر میں ایون, کیا وہ میرے گاؤں میں اویلیبل ہے؟ نہیں ہے. میرے گاؤں میں جہاں میں رہتا ہوں, میرے گاؤں میں میرے ماں باپ ان پڑھ ہیں, مجھے انوائرمنٹ وہ نہیں مل سکتا. ایک حد تک تو آپ بات کر سکتے ہیں کہ امپروو کریں, لیکن یونیفارمٹی آپ نعرے بھلے لگائیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یونیفارمٹی اس کانٹیکس میں لائیں جب تک آپ کو یہ 3 4 جو انڈیکیٹر میں نے بتایا کہ سارے کے سارے ڈفرینٹ فیکٹرز میٹر کرتے ہیں, ڈفرینٹ فیکٹرز ہوتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے کہ کریکولم, اس کے بعد ٹیچر آپ کا ہونا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, فارن بورڈ, ایک میں نام نہیں لے رہا, ایک فارن بورڈ ہے بہت اچھا ہے, لیکن پاکستان میں وہ کامیاب زیادہ نہیں جا رہا. کیوں؟ اس کو اس طرح کے اس لیول کے ٹیچر نہیں مل رہے. ٹیچر کی ٹریننگ کنٹینیوس آپ کو چاہیے ہوتی ہے. ہمارے پاس ریسورسز کی پرابلم ہے. ہم تو بنیادی طور پہ ابھی تک اس میں پھنسے ہوئے ہیں کہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو اسکولوں میں کیسے لائیں. یعنی ہمارے 2 پرابلم ہیں, ناصر, ہمارے 2 پرابلم ہیں. ایک آؤٹ آف اسکول چلڈرن ہے 26 ملین, مذاق نہیں ہے, 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے. دوسرا ہمارے پاس لرننگ پاورٹی ہے, کوالٹی کے, یعنی جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کو کوالٹی نہیں مل رہی, اور کچھ بچے آؤٹ آف. چیلنجز ہیں, لیکن ظاہر ہے اس پہ کام کرنا پڑے گا, اور ہمیں اسٹینڈرڈس امپروو کرنے پڑیں گے. ایک حد تک تو جا سکتے ہیں, لیکن یونیفارم پورے ملک میں بہرحال مشکل ہے. لیکن کم از کم کوئی منیمم, میں اکثر کہتا ہوں ایون یونیورسٹیز ہوں, اسکول ہوں, کالجز ہوں, یونیفارمٹی کی بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک لیول میں کھڑے کرتے ہیں, جو اوپر ہے ان کو بھی لے آئے نیچے. ایسے نہیں ہوتا. آپ منیمم اسٹینڈرڈ ہیں جس طریقے سے ہم نے بنایا ہے کہ بھائی آپ نے 10% سوال آپ نے بنانے ہیں انڈرسٹینڈنگ کے, منیمم اسٹینڈرڈ دیا نا. ہو سکتا ہے کوئی فیڈرل بورڈ کہہ رہا ہے کہ میں 30% دوں گا, دے دیں, لیکن باقی جو بورڈز ہیں وہ منیمم کو کم از کم فالو کریں. تو ہمیں یہ بیس لائن بنانی پڑے گی کہ کم از کم ہمارے بچے یہاں تک پہنچنے چاہیے. باقی اوپر جتنی جس کی اڑان ہے وہ جس کو جس فیسلٹیز ہیں, انوائرمنٹ ہے, وہ کرتے رہیں. اچھا, آپ نے ایک فیصلہ کیا چند ماہ پہلے کہ
پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ 33% مارکس ایک ہوتے ہیں کہ 33% مارکس لیے تو بچہ پاس ہو گیا. آپ نے اس کو 40% کر دیا. تنقید ہوئی یا تعریف ہوئی؟ تنقید بھی تعریف بھی ہوئی. اور تنقید دو طرح سے ہوئی. پچھلے ہفتے مجھے ایک فون آیا اور دیکھیں 33 یہ میجیکل فگر کہاں سے آیا تھا کہیں سے پتہ نہیں چل رہا کہ 33% پاس کہاں سے آیا تھا یہ پتہ نہیں چل رہا. اچھا یہ کس کام کے ہیں یہ بھی نہیں ہے, نہیں پتا. آپ کو جب میری ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہوئی تھی میٹنگ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ منیمم ہم نے یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے 45-50% رکھا ہوا ہے. یہ 33 تو کسی کام کے ہی نہیں ہے نا. تو ہم نے کہا کہ چلیں آہستہ آہستہ جاتے ہیں. ہم نے پھر اس پہ تھوڑا ورک آؤٹ کیا تھا کہ 33 سے 40 کے درمیان بھی کتنے بچے ہیں جو کہ فیل ہوتے ہیں. وہ بھی ایک بڑا نمبر ہے, بڑا چنک ہے وہ. اس لیے ہم نے کہا تھا کہ پہلے سال ہم گریس نمبر دے کے کچھ بچوں کو نکالنے کی کوشش کریں گے, اس کے بعد آہستہ آہستہ جب تک ہم یوز ہو جائیں گے. پچھلے ہفتے مجھے تنقید ہوئی تھی کہ 40 آپ نے کیوں کیے ہیں. 40 بھی کسی کام کے نہیں ہیں, آپ کو منیمم 50 کرنے چاہیے. آپ کو MBBS کے داخلے کے لیے جو ہے وہ 60% ہے. یونیورسٹی انجینئرنگ یونیورسٹیز زیادہ آپ سے مانگ رہی ہیں. لیکن ظاہر ہے ایک سسٹم 60-70 سال سے چل رہا تھا تو ہم 40% کو بہرحال اوور آل لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے اور ہم چاہ رہے ہیں کہ 1-2 سال یہ چلے, اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ 50 کی طرف ہم لے جائیں اس کو. اچھا کتنی مشکلات کا سامنا آپ ریفارمز ڈفرینٹ کر رہے ہیں؟ جیسے میں گریڈنگ کے حوالے سے بات کروں, اپنے گریڈنگ کا ایک نیا نظام متعارف کروایا. انٹرنل فیکٹرز تو ہوتے ہیں, ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہوتے ہیں. کتنی اپریسیشن ملتی ہے؟ جس طرح آپ نے وانی صاحب کا ذکر کیا, کچھ سینئرز تو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ناقدین بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہوتے ہیں. کتنی مشکلات ہیں؟ مشکلات ہیں, لیکن ظاہر ہے پھر آپ اس کو اس طریقے سے پھر مینیج کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو امپلیمنٹیشن میں ہمارے ساتھ پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جب بیٹھ کے یہاں پلان بنا لیتے ہیں, حالانکہ تمام بورڈز میرے ساتھ بیٹھتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کہ بورڈز جا کے اپنے BOG سے اپروو کروا لیتے ہیں, لیکن کچھ میں آپ کو پروونشل گورنمنٹس کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. یہ گریڈنگ اب ہماری ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوتی. This is what my question is کہ مشکلات کیا ہیں؟ ابھی 2025 میں اب ہم گریڈنگ پھر آگے لے کے جا رہے ہیں 26 کی طرف. کیوں؟ کیونکہ 2 صوبوں نے کیا ہے, 2 صوبوں نے ابھی تک نہیں کیا. جب نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر پرابلم ہوگی. تو اس لیے ہم ان کو ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں, وہ ہم پرسنل بھی جا رہے ہیں, ہم جو ہے وہ اپنے منسٹری کے ذریعے بھی جا رہے ہیں, لابنگ بھی کر رہے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. ہم یہ ان کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر اصلاح نہیں لائیں گے تو آپ کا بچہ سفر کرے گا, پیچھے رہ جائے گا, پیچھے بچہ رہ جائے گا. اس لیے جو ہے پھر وہ, لیکن ظاہر ہے کچھ بیوروکریٹک ایشوز بھی ہوتے ہیں, آہستہ آہستہ یا ان کو سمجھنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو آئی ایم ہوپفل کہ وہ ہو جائے گا, لیکن یہ ہوتے ہیں اور ہم مختلف اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے کے لیے. ریفارمز کی ہم بات کر رہے ہیں, تھوڑا سا ادارتی بات کر لیں. مشکل ہے تھوڑا پروسیس, ڈاکومنٹس جب ہم اپلائی کرتے ہیں ویریفیکیشن کے لیے, اس کو آسان کیوں نہیں بنا رہے؟ مشکل, اچھا میں اس کو یوں کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بہت مشکل تھا اور اب آسان ہے کمپیریٹیولی, لیکن میں اس کو بہت آسان کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں اگر تو نا میں خوش فہمی میں بیٹھ جاؤں کہ میں بس کافی ہے, یہ کم از کم ہماری اپروچ نہیں ہے. جتنا اچھا سسٹم, ہر سسٹم میں امپرومنٹ کی ایک گنجائش ہوتی ہے. جب میں آیا تھا آج سے 4.5 سال پہلے اور IBCC میں ہم نے کام شروع کیا تھا, IBCC میں گیا تھا, اس وقت وانی صاحب ہوتے تھے, میرا خیال ہے جوائنٹ سیکرٹری ہوتے تھے, ایڈیشنل سیکرٹری. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ 3-4 چیزیں جا کے کرو, اور جب میں نے وہ کر دیا تو اس کے بعد میں نے دیکھا زندگی یہاں لوگوں کی آسان ہوتی جا رہی ہیں. اور ابھی بھی میں کنٹینیوسلی ان لوگوں سے جو آپ کو نا انکریج بھی کرتے ہیں اور ڈائریکشن بھی دیتے ہو نا, تو میری طبیعت ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھوں اور ان کے ساتھ ان سے گائیڈ لائن لے کے کیا کروں. اچھا میں نے کیا کیا, ایکولنس کا جو سسٹم تھا, ایکولنس کا میں 1-2 دفعہ بتا چکا ہوں میڈیا پہ. ایکولنس کا اوریجنل ڈاکومنٹ بچوں سے لیتے تھے, بچے وہ لے کے آتے تھے, اس کے بعد کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. جب جمع کرواتے تھے اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوتا تھا, 3-3 مہینے لگ جاتے تھے, کس سے رابطہ کریں کوئی. اب میں نے کیا کیا, آپ تصویر نکالیں اپنے سرٹیفکیٹ کی, ہمارے پورٹل پہ ڈالیں, ہم فارن بورڈ کے ڈیٹا بیس سے چیک کر کے آپ کو گھر بیٹھے سرٹیفکیٹ بھیج دیتے ہیں. اوریجنل ڈاکومنٹ, ہاں اگر 5 سال سے پرانا ہے تو اوریجنل ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں نہ بھیجو, میرا جو ریجنل آفس ہے وہاں ان کو صرف 1 دفعہ دکھا دو, وہ اسٹیمپ لگائے گا کہ اوریجنل ڈاکومنٹ سین,
اس کے بعد وہ بھیج دے گا. کہیں بھی اوریجنل ڈاکومنٹ اب بچوں سے ہم نہیں لے رہے, یہ ایکویلنس کا سسٹم میں نے وہ کر دیا. اور دوسرا اٹیسٹیشن کا تھا. اٹیسٹیشن جو ہے وہ بورڈ سے پہلے آتی ہے, پھر ہم اس کو اٹیسٹ کر کے پھر بچے موفا کے پاس چلے جاتے ہیں, پھر یونیورسٹیز میں بھیجتے ہیں. جب شروع میں یہ سیلڈ انویلپ سے آتا تھا, اس کی بھی بہت کہانیاں, اور وہ ویلڈ تھا. سیلڈ انویلپ نہیں آتے تھے تو جو بیچ میں ایجنٹ مافیا ہے بہت اس پہ کام کرتے تھے وہ لوگ نا, تو اس لیے پھر سیلڈ انویلپ ابھی ہم نے فروری میں سیلڈ انویلپ پاکستان پہلے تقریباً کوئی 70% بورڈز کو ہم لا چکے تھے آن لائن ویریفیکیشن پہ. اب 100% بورڈز جو ہیں وہ ویریفیکیشن پہ آ چکے ہیں آن لائن. وہ کیسے آ چکے ہیں؟ ہم نے ان کے لیے کچھ, جن کے پاس آن لائن ڈیٹا ہے ان کے لیے کچھ اور اسٹریٹجی بنائی ہے. جن کے پاس آن لائن نہیں ہے ان کے لیے ہم نے پورٹل پہ ایکسس دیا ہوا ہے کہ وہاں آپ دے دیں کہ بچہ سیلڈ انویلپ لے کے وہ بھاگے نہ, وہ وہاں سے آن لائن کروائے گا, وہ ڈیٹا ہمارے پاس آن لائن آئے گا, ہمارے پاس بچہ آن لائن جمع کروائے گا اور بچے کو اس وقت ہم دے دیتے ہیں. یہ ایک کیا ہے. پھر کیا ہوا کہ فرض کریں آپ نے جانا ہے باہر, جب آپ اپائنٹمنٹ لیتے تھے تو آپ کو تو تقریباً 3 ہفتے کے بعد اپائنٹمنٹ مل رہی ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ 2 آپشن ہوتے ہیں پاکستان میں اس وقت, بدقسمتی ہماری ہے. ایک یا سفارش کروائیں, کسی سے فون کروائیں, یا پھر وہ ایجنٹ یا کچھ اس طریقے سے. ہم نے ختم کروا دیا. ہم نے کیا کیا, ہم نے ایکسپریس سروس, فاسٹ ٹریک سروس شروع کر دی ہے. ابھی بھی لیکن ٹائم کیا ہوا, اب جائیں اور IBCC میں اس وقت رات کو 10-11 بجے تک 24/7 سروس آپ کی ہو گئی ہے ایکسپریس. آپ جائیں آئیں, آدھے گھنٹے میں آپ جو ہے وہ ایکسپریس کے ذریعے آپ لے لیں. آسانیاں کر رہے ہیں. آپ کام کرنا چاہتے ہیں پبلک سیکٹر میں, کام کریں. میں تو کہتا ہوں کہ زندگی کچھ دن ہے, جو کرنا ہے آپ کریں, لیگیسی چھوڑ جائیں. کل لوگ کہیں یار کوئی بندہ آیا تھا جس نے یہ کام, اداروں لوگوں کی آسانیاں پیدا کریں. میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہیں دنیا میں جو ہے نا, ایک خدا سے تعلق اور دوسرا لوگوں کے لیے آسانیاں. اس کے بغیر کوئی چیز ہی نہیں ہے. خوبصورت. تیسری کوئی چیز ہی نہیں ہے. خدا سے تعلق رکھیں اور لوگوں کے لیے آسانیاں بنائیں. اچھا, مجھے آپ نے معاف کرنا ہے فار دس کوشچن, لیکن آپ کی بات سے ایک سوال اٹھتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا ایجنٹ مافیا کا کردار ہوتا ہے, آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ IBCC کا رول بھی ایک ایجنٹ کا ہے. اس کو ہم ایجنٹ کہیں گے یا فیسیلیٹیٹر کہیں گے کہ ایک بچے نے ڈگری کر لی, میٹرک یا انٹرمیڈیٹ کا اس نے سرٹیفکیٹ لے لیا, اس کے باوجود اس کو اٹیسٹیشن کی ضرورت کیوں پڑتی ہے, یا انٹرنیشنل جو یونیورسٹیز ہیں ان تک پہنچنے کے لیے IBCC سے ہوتے ہوئے کیوں گزر کے جانا پڑتا ہے؟ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, میں حامی تو اس کا ہوں کہ آپ کے پاس ایک ڈیجیٹل کارڈ ہونا چاہیے, آپ کے ساری کریڈینشیل اس پہ ہونے چاہیے. جس بھی امپلائر کے پاس, یونیورسٹی کے پاس جائیں, وہاں سے ڈیٹا لے لیں کہ بھائی ناصر نے میٹرک اور انٹر کیا ہوا, یہ ڈیٹا اس میں پڑا ہوا ہے. کسی ادارے کے پاس ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں جو کلچر ہے, جو آپ ایجنٹ مافیا کی بات کر رہے ہیں, اس وقت تک پچھلے ہفتے 4 کیسز ہم نے ایجنٹس کے پکڑے ہیں ویریفیکیشن کے. جھوٹی ویریفیکیشن تھی, سیلڈ انویلپ میں آ رہی ہے. جب ہم نے اس کنسرن, ہمیں شک ہوتا ہے, ہمیں سیکیورٹی کچھ فیچرز ہوتے ہیں, اس پہ شک پڑ جاتا ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے. جس طرح نوٹ پہ ہوتے ہیں نا, اس طریقے سے. یعنی کہ پاکستان میں آپ بتا رہے ہیں کہ ابھی تک یہ کلچر ہے جعلی ڈگریز کا, اور یہ سب کچھ پریکٹیکل ہے. پریکٹیکل. میں آپ کو ایک مزیدار 1-2 اور چیزیں بتاتا ہوں نا, کہ پہلے سیلڈ انویلپ تھا, اور سیلڈ انویلپ جو ہے وہ 4 سرٹیفکیٹ میرے پاس آئے, اور میری ٹیم کو شک ہوا کہ یہ لگتا ہے کہ بوگس ہے. اور جب ہم نے بورڈ کو لکھا تو بورڈ نے کہا کہ ہم نے یہ ایشو نہیں کیا. بالکل اسی طرح کے وہ کیا ہے. اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ اس کا سولوشن ایک ہی ہے کہ آن لائن ویریفیکیشن جب آپ کے پاس آئے گی تو اس میں لاگ مینٹین ہوتا ہے. اب سیلڈ انویلپ کو, یہ انویلپ ہے نا, یہ بورڈ اون نہیں کر رہا کہ میں نے ایشو نہیں کیا. اب کیا کریں گے آپ؟ ظاہر ہے آپ تو ایجنٹ پہ ہی ڈالیں گے نا. ہو سکتا ہے کہ بورڈ میں بھی کچھ اس طرح کے لوگ ہوں, لیکن اون نہیں کریں گے نا. آپ میں نے ہو گیا. سیلڈ انویلپ کی بجائے جب آپ کا آن لائن ویریفیکیشن آئے گا تو وہ لاگ مینٹین ہوتا ہے کہ یہ فلاں آفیسر نے بھیجا ہے آپ کو, اور وہ ریکارڈ رہتا ہے. اچھا, دوسرا, ایجنٹ جو ہے وہ کیا یہ صرف مینول پہ کام کرتا تھا؟ نہیں. جب میں نے آن لائن کیا تو ایجنٹ نے ہیکرز اپنی آرگنائزیشن میں ہائر کیے, ان کے ذریعے ہمارے سسٹم کو فیل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے. اچھا. 2-3 دفعہ ہمارے سرورز پہ اٹیک کروائے, اور وہاں سے سیکیورٹی جو ہے وہ تھریٹس آئے تھے. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ, میں تقریباً روز ان دنوں میں بیٹھتا تھا, کیونکہ میرا کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے, تو اکثر IT کی ٹیم کے ساتھ کہ جب تک یہ 100% کامیاب نہیں ہو جاتا تب تک اس کو ہم اس سے ہاتھ نہیں نکالیں گے. تو ظاہر ہے وہ کام کرے گی, چور اپنا کام کرتا رہے گا, لیکن آپ اپنے سسٹم کو امپروو کرتے جائیں. IBCC کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ جیسے میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, پتہ چلا کہ
یہ ادارہ جو ہے وہ بنایا گیا تھا 1972 میں. پہلے اس کو کمیٹی کے نام سے پکارا جاتا تھا, اب کمیشن بن گیا. ضرورت کیوں پیش آئی تھی اور اب یہ ادارہ کر کیا رہا ہے؟ جب 1972 میں بنا تھا تو ان دنوں میں تو بہت بنیادی کام تھا. ابھی 18th امینڈمنٹ تو بعد میں آئی, لیکن ان دنوں میں یہی تھا کہ بورڈز کے درمیان ایک کوآرڈینیشن ہونا چاہیے, ٹیسٹ کوالیفیکیشن. لیکن اس کے بعد جو ایکولنس ہے خیر وہ تو بعد میں آئی ہے. بنیادی طور پہ شروع میں تو وہ اس پرپز کے لیے آیا تھا, لیکن اس کے بعد کام بڑھتا گیا. اور یہ بھی ایک بہرحال کریڈٹ پھر منسٹری کو جاتا ہے کہ پھر جب ہم نے ان کو ریکویسٹ کی 2022 میں کہ ایک ریزولوشن سے چل رہا ہے اور صرف کمیٹی ہے, تو اس کا ایکٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ اکثر لوگ ہمیں چیلنج کرتے تھے کہ آپ کس کیپیسٹی میں یہ کام کر رہے ہیں. تو پھر IBCC کا ایکٹ ہم نے بنوایا 2023 میں, اور انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین سے پھر انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن بن گیا. یعنی برانڈ نیم آپ کا وہی IBCC رہا, لیکن اس کے 4-5 کام اب ہیں. ایک اٹیسٹیشن, ایکولنس, اور بورڈز کے درمیان کوآرڈینیشن, اور ایگزام ریفارم پہ کام. چوتھا ایک کام تھا جو کہ جب بھی فارن بورڈ کوئی پاکستان میں آتا تھا تو اس کو کوئی ریگولیٹ کرنے والا نہیں تھا. ٹھیک ہے, فرض کریں اس وقت کیمبرج کام کر رہا ہے, ایڈیکسل پیئرسن کام کر رہا ہے, IB کام کر رہا ہے. اس وقت پائپ لائن میں بہت بورڈز ہیں, ان کے لیے کوئی گائیڈ لائن بننی چاہیے, منیمم اسٹینڈرڈ بننی چاہیے, کوئی اپلیکیشن کے انڈیکیٹر بننے چاہیے. تو وہ ہم نے بنائے, بھی ہمیں کام ملا ہے. کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ہمیں ملا ہے. تو اس طرح کے 5-6 ہمارے کام ہیں جس کی وجہ سے. اور آج کل جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیادی کام اگر ایگزامینیشن ہے, اور پاکستان میں اس وقت کوئی ایسا فورم نہیں ہے جس میں تمام صوبے مل کر بیٹھتے ہوں CCI کے علاوہ. IBCC واحد فورم ہے جس میں تمام بورڈز کے چیئر پرسن بیٹھتے ہیں, کریکولم کے ہیڈ بیٹھتے ہیں, ٹیکسٹ بک بورڈز کے ہیڈ بیٹھتے ہیں, ٹیکنیکل بورڈز کے ہیڈ بیٹھتے ہیں. 49 ممبرز ہیں ہمارے, سارے لوگ اس میں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے ایگزامینیشن اور کریکولم اور ایجوکیشن سسٹم پہ بات کرتے ہیں. اچھا, ہم نے بات کر لی ریفارمز کی, ادارے کی بات کر لی, تھوڑی سی آپ کی ذات کی بات کر لیتے ہیں. کتنا سیریس کامنٹ کریں گے؟ خصوصاً ہم نے دیکھا کہ ظاہر ہے آپ کی قابلیت کو سراہا گیا اور اکنالج کیا گیا گورنمنٹ کی جانب سے, چاہے وہ PMLN کی گورنمنٹ ہو, PTA کی گورنمنٹ ہو, کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو یا موجودہ سیٹ اپ ہو. آپ نے شفقت محمود صاحب کے ساتھ کام کیا, آپ نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں کام کیا, آپ نے رانا تنویر صاحب کے ساتھ کام کیا, آپ نے حسن اقبال صاحب کے ساتھ کام کیا, اور آپ نے غالباً جو اس وقت موجودہ MQM کی پاس وزارت تعلیم ہے ان کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں. سیریسنس کہاں دیکھی آپ نے؟ ٹف کوشچن ہے. ہاں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں, کیونکہ ہم یہ اکثر سوچتے ہیں کہ تعلیم کو لے کر سیریسنس نہیں دیکھی جاتی. شاید یہی وجوہات ہیں جس کی ہم بات گزشتہ 1 گھنٹے سے کر رہے ہیں. ہر انسان کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں, اسٹرینتھ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو ہر شخصیت سب سے زیادہ کنسرنڈ کس کو دیکھا آپ نے؟ دیکھیں, اکثر میں جو دیکھتا ہوں نا, لیڈرشپ تو میٹر کرتی ہے, بہرحال لیڈرشپ میٹر کرتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو ہمیں جو گائیڈ لائن ملتی ہے نا, وہ ہمیں ایک خاص ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, جوائنٹ سیکرٹریز ہوتے ہیں, ایڈیشنل سیکرٹریز کے ذریعے ہمیں گائیڈ لائن ملتی رہتی ہیں. تو ہمارا ڈائریکٹ جو ہے وہ منسٹر سے ہوتا نہیں ہے انٹریکشن اس حوالے سے. لیکن بہرحال ان کے ذریعے ہمارے جو ہیڈ ہوتے ہیں وہ سیکرٹری ہوتا ہے. منسٹر کی جو ڈائریکٹرز ملتی ہیں وہ ڈائریکٹ سیکرٹری کو ملتی ہیں, اور سیکرٹری کے ذریعے پھر ہمیں ملتی رہتی ہیں. اور اس وقت جو ہے اگر آپ بیوروکریسی کی بات کریں تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس وقت آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی 6-8 مہینے میں اس وقت جو اسکولوں کی صورتحال ہو گئی ہے کہ بچے پرائیویٹ اسکولوں سے اب پبلک, کبھی سنا تھا آپ نے کہ پرائیویٹ اسکول چھوڑ کے آپ بچے جو ہے پبلک اسکول کی طرف آ رہے ہیں؟ تو وہ اس وقت بہرحال وانی صاحب کو کریڈٹ ملتا ہے. ہم نے ہمیشہ سنا, معاملہ کہیں اور چلا جائے گا, لیکن ہم نے ہمیشہ سنا کہ بیوروکریسی پہ تنقید ہوتی ہے, کام نہیں کرتے. وانی صاحب کا ڈفرینٹ ایک امیج ہے. کتنے سپورٹیو ہیں؟ بہت, آپ کے تصور سے باہر, لٹرلی. کبھی آپ نے دیکھا کہ بیوروکریٹ جو ہے وہ 7 بجے اسکولوں میں ہو, صبح 7 بجے. اور وہ اچھا, دوسرا ان کی یہ خوبی ہے, تھانے داری کے خلاف ہے. اچھا, یس. اور اسکولوں میں تو ریفارم اپنی جگہ ہے نا, کہ آپ وہ آئے تھی اپنا یہ ICS کو کون سا ادارہ ہے جس میں گرلز ایجوکیشن کے حوالے سے پرائم منسٹر نے یہاں پاکستان میں جو کانفرنس ہوئی تھی, اس میں ایک وہ جو لیڈی آئی تھیں, تو وہ آئیں, اس نے کہا کہ میں نے اپنے منسٹر کو فون کیا ہے کہ اسلام آباد کا بھی آنا ہو تو آ کے دیکھو کہ ایک اسکول میں یہ ساری چیزیں انٹیگریٹڈ کیسے مل رہی ہیں آپ کو.
سر یہ آپ کے ایگزامپل سیٹ کر دی. ایگزامپل دیکھیں، یہ پرسنل ایفرٹس اور جو آپ کا جو عشق ہے نا تعلیم سے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا. یہ بیوروکریٹ کا کام تو نہیں ہے نا، یہ سیکرٹری کا کام جو ہے وہ اسکول پہ وہ ڈائریکٹ کرے. لیکن بہرحال ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے اور بہت اچھا ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں. اور یہ نہیں کہ صرف وہاں فیڈرل بورڈ کو بیٹھ کے ڈائریکٹو دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ یار ایسا کوئی سسٹم بناؤ کہ پاکستان کے سارے بورڈز جو ہیں وہ اوپر آ جائیں، ان کے سب کے اسٹینڈرڈس اوپر کرنے ہیں. پھر وہ اس حوالے سے بھی مدد کرتے ہیں کہ سیکرٹریز کو وہ کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ کس کو لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے. کبھی چیف سیکرٹری کو لکھ رہے ہوتے ہیں، کبھی سیکرٹری ایجوکیشن کو لکھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال بہت سپورٹو ہیں وہ وانی صاحب. اچھا، جتنی آپ نے ریفارمس کی ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے اسٹوڈنٹس کی، پیرنٹس کی، ٹیچرس کی. آپ بیوروکریسی میں بھی مختلف اداروں میں آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے، اپریشیٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر غلام علی ملا آخر ہے کون، کہاں سے آئے، کس طرح سے آئے، کتنا مشکل تھا سفر. خیرپور سے غالباً آپ کا تعلق ہے، وہاں سے اسلام آباد میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بننا اور پھر اس طرح بننا کہ تمام تر گورنمنٹس آپ کو اپارٹ فرام دا پولیٹیکل ڈفرینسز آپ کو اپریشیٹ کریں، اور آپ کو ظاہر انہوں نے اکنالج بھی کیا ہے. کتنا مشکل سفر تھا؟ مشکل تو خیر ہے کچھ، لیکن مجھے خاص طور پہ یہاں آنے میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوئی. جو مجھے پرابلم ہوئی تھی وہی جو ایجوکیشن سسٹم تھا سندھ کا اور اسلام آباد ICT قائد اعظم یونیورسٹی کا، اس میں تھوڑی مجھے پرابلم ہوئی تھی کہ کیونکہ میرا تعلق ایک گاؤں سے 50 کلومیٹر دور ہے، خیرپور سے دور ہے اور چھوٹا سا گاؤں ہے. میٹرک میں نے وہاں سے کیا تھا، فرسٹ ایئر انٹر کے لیے پھر خیرپور آیا. اس کے بعد ہاسٹل میں رہتے تھے؟ ہاں ہاسٹل میں رہتے؟ نہیں، ہاسٹل میں نہیں رہتا تھا. ہاسٹل میں کچھ ٹائم رہا، اس کے بعد کچھ ریلیٹیوز تھے وہاں سٹی میں، ان کے ساتھ رہتا تھا میں. اور اس کے بعد پھر خیرپور یونیورسٹی میں نے 2 سال کیا اپنا بیچلر، میں نے وہاں سے کیا. اس کے بعد پھر ماسٹرز کے لیے میں نے قائد اعظم یونیورسٹی میں آیا. یہ 93 کی بات ہے، جو کہ آپ کا عشق ہے. 93 میں. اور قائد اعظم یونیورسٹی عشق ہے، یہ تو عجیب جگہ ہے نا. تو بہرحال میں آیا یہاں، اور اس میں پہلے سیمسٹر میں بہت ٹف تھی پڑھائی میرے لیے نا، کیونکہ وہاں حالانکہ میں خیرپور یونیورسٹی میں کافی نمبر لیے تھے میں نے، ظاہر ہے میرٹ پہ داخلے ہوتے تھے، اچھے نمبر لیے میں نے. لیکن یہاں کا ظاہر انوائرمنٹ ڈفرینٹ تھا، اور اسپیڈ، اس کے علاوہ جس طریقے ہمیں وہاں پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی تھا، اسپون فیڈنگ تھی وہاں. یہاں تو بیٹھے بیٹھے جب وہ ٹیچر 1-1.5 گھنٹہ پڑھاتا تھا، اس کے بعد بک جا کے دیکھتے تھے، پورے 2-3 چیپٹر ایک دن میں ہو جاتے تھے. پھر اوپن بک ٹیسٹ کے ہم نے وہ یہاں، یہ زندگی میں پہلی دفعہ میں نے دیکھا تھا کہ اوپن بک ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہاں. میں نے کہا کہ یار بک بس جمع کرو، کیا ہے پڑھو، بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سارے، لیکن یونیورسٹی نے تیار کیا. حالانکہ پہلے سیمسٹر میں میرے 2 سبجیکٹ فیل ہو گئے تھے، لیکن پھر دوسرے سیمسٹر میں پھر وہ ہم نے آ گئے اس اسپیڈ پہ. پھر وہ ٹیچر مثالیں دیتے تھے، یار اس غلام علی کو دیکھو کہ پہلے سیمسٹر میں کیا اس کا حال تھا، لیکن کس طریقے سے اس نے امپروو کیا. لیکن وہ پھر ہم نے وہ کر لیا. اچھا، اس کے بعد پھر میں نے جاب جا کے خیرپور یونیورسٹی میں کی تھی. وہاں پھر میں وہیں 21 گریڈ میں لگ گیا تھا، پروفیسر بن گیا، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس، ٹیچر ایجوکیشن، پلاننگ ڈیولپمنٹ کو دیکھتا تھا. IT کا وہاں میں نے اسٹوڈنٹ اٹینڈنس سسٹم بہت کام کیا 22 سال تک. وہ آپ کو جو کام کا وہ ایک دفعہ جراثیم لگ جائے نا تو پھر وہ بیٹھنے نہیں دیتا آپ کو. تو وہاں بھی میں نے ٹھیک ٹھاک کام کیا. اس کے بعد اس دوران پھر 2020 میں پوسٹ ایڈورٹیز جہاں ہوئی تھی، پھر میں نے اپلائی کیا. تو پتہ چلا مجھے، ایک جرنلسٹ نے فون کیا تھا کہ یار سنا ہے کہ کیبنٹ نے آپ کی سمری اپروو. میں بالکل ان اویئر تھا اس حوالے سے. تو پھر ہو گیا، تو پھر میں یہاں آ گیا. اور میری جب میٹنگ ہوئی تھی پہلے ہی اس وقت کے فیڈرل منسٹر سے، تو اس نے مجھے کہا تھا کہ یار کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے اور تم نے ثابت کرنا ہے کہ اس میں کمپیوٹر سائنس کو انوالو کرنا ہے. آتے ہی میں نے کمپیوٹر کی ونگ ایک یہاں IBCC میں اسٹیبلش کر دی تھی. اس کے بعد آپ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں. تو بہرحال جب میں یہاں آیا تو میرا دوستوں کا سرکل یہاں ایسا تھا قائدینس کی وجہ سے کہ مجھے کوئی ایک دن کے لیے بھی پریشانی نہیں ہوئی کہ میں خیرپور سے کوئی اسلام آباد کوئی نئی جگہ ہے میرے لیے. تو ابھی تک اسی انوائرمنٹ کو میں انجوائے کر رہا ہوں. آخر میں بس ایک کامنٹ کر دیں، آپ نے منسٹرس کے حوالے سے تو ذرا واضح جواب نہیں دیا، لیکن تھوڑا سا یہ بتا دیں 29 بورڈس کی ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، کوئی ایک بورڈ ایسا ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ آئیڈل بورڈ ہے پاکستان میں اور تمام بورڈس کو اس کو فالو کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اگر ہم بات کریں نا، اچھا میں آپ کو بتاؤں نا، ہر بورڈ کی اپنی اسٹرینتھ ہے. رائٹ. فیڈرل بورڈ نے ایس ایل او بیس کا جو کام شروع کیا تھا نا، کریڈٹ دینا چاہیے.
جو تبلیغ شروع کی تھی ایس ایل او بیسڈ کریکولم بیسڈ کنسیپچل ایگزام وہ فیڈرل بورڈ نے شروع کیا تھا. کیسر عالم صاحب کی کیسر عالم صاحب اس وقت تھے, اور اس کے بعد جو ہے اس سے پہلے بھی بلکہ جب اکرام صاحب وہ تھے تو انہوں نے ایک بڑا سروے کیا تھا اور ایس ایل او بیس, اور انہوں نے بڑا سروے کر کے ٹیکنالوجی بیس انہوں نے وہ لائے تھے اپنا, اور ٹیچرز کی ٹریننگ اور اس طرح کا. تو فیڈرل بورڈ نے سب سے پہلے کام شروع کیا تھا. آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں کہ خیبر پختونخوا کے 8 کے 8 بورڈز ایس ایل او بیسڈ بناتے ہیں. حالانکہ ٹیکنالوجی کو انوالو نہیں کیا انہوں نے, لیکن باقاعدہ ٹیچرز کی ٹریننگ اور پیپر جب بنتے ہیں تو وہی فارمولا وہی اسپیسیفیکیشن سے بنتے ہیں. اور پنجاب میں بھی کافی پروگریسو تو ہے پنجاب ویسے, لیکن پنجاب میں اس وقت آج کل ایک پرابلم ہے, پتہ نہیں کیا ایشو ہے کہ پنجاب میں پچھلے کچھ سالوں سے وہاں چیئرپرسنس نہیں لگ رہے بورڈز کے. صرف راولپنڈی بورڈ میں چیئرمین ہے, باقی سارے کمشنرز کے پاس چارج ہے. اب کمشنرز کے پاس اپنے دیکھیں ایریا کے اتنے کام ہوتے ہیں کہ وہ ظاہر ہے اتنا ٹائم نہیں دے سکتے. جب تک کسی آرگنائزیشن کو فل فلیج آپ کو آفیسر نہیں دیتے تب تک وہ کام نہیں ہوتا. جب بھی ایڈیشنل چارج بھی چلاتے ہیں تو وہاں سے اس وقت تک ریزلٹس آپ کو اس طریقے کے نہیں آتے. تو پنجاب میں اس وقت یہ ایشو ہے, لیکن آن لائن یہ ساری چیزیں وہ پنجاب بھی کر چکا ہے, بہت آگے ہے پنجاب میں. سندھ میں ابھی جو میں نے سنا ہے کہ ٹیکنالوجی بیسڈ امتحان ہو رہے ہیں ابھی سندھ میں بھی. اور کراچی کی سٹوریاں ہم ابھی بھی سنتے ہیں. میٹرک کراچی کا پرابلم ہوا تھا کہ ریزلٹس جو ہے وہ کافی ڈسٹرب تھے وہاں کے. کراچی کو وہ بھی ایک انہوں نے بوٹی مافیا کا راج ابھی بھی ہے, وہ ہے. بہرحال وہ لگے ہوئے ہیں, کم از کم میں نے کمٹمنٹ دیکھی ہے اس میں سندھ گورنمنٹ میں کہ اس وقت وہ لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے ریفارمز لائیں. کیونکہ جب تک آپ کا ایگزام کا ایجوکیشن کا سسٹم, یہی چیز تو ہے ہمارے پاس, جو خاص طور پہ رورل ایریاز میں بچے بیٹھے ہیں وہ کیا کریں گے اگر ان کے پاس نہ کوئی اور سرمایہ ہے نہ کوئی زمین ہے. تو کیا ایک ایجوکیشن ہے جس کے ذریعے بندہ آگے بڑھ سکتا ہے. تو سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے. اور سندھ گورنمنٹ ایک میں آپ کو مزیدار بات بتاؤں, 50,000 ٹیچرس انہوں نے جو اپائنٹمنٹ کیے تھے آئی بی اے کے ذریعے مختلف ایجنسیز کے ذریعے, تو وہ 3 یا 4 سال پہلے اپائنٹ کیے ہیں, سارے کے سارے میرٹ پہ. اور 10 سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنے اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. تو بہرحال اب صوبوں کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ کو کریکولم بھی ٹھیک کرنا پڑے گا, آپ کو ٹیچر ٹریننگ پہ بھی کام کرنا پڑے گا, آپ کو ایگزامینیشن کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ سارے کمپوننٹ, یہ سارے پلر ہیں ایجوکیشن سسٹم کے. جب تک یہ سارے ٹھیک نہیں کریں گے آپ اوور آل ایجوکیشن سسٹم کو بہتر. پنجاب کی جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں, میں تھوڑا سا کامنٹ کروں گا. ہم نے دیکھا کہ جو چیئرمین ہیں پنڈی بورڈ کے, غالباً آپ کے دوست بھی ہیں عدنان خان صاحب, انہوں نے جس طرح سے ایک ریولیوشن لے کے آئے ہیں. جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ پنڈی بورڈ کے حوالے سے کہا جاتا تھا جو پیتھیٹک بورڈ ہے, وہاں پر نقل مافیا ہے, بوٹی مافیا ہے, اور کوالٹی ایجوکیشن نہیں تھی. اب وہ باقاعدہ طور پر ٹیچرس کو بھی اریسٹ کر رہے ہیں, چھاپے بھی مار رہے ہیں, دن رات ایگزامس کروا رہے ہیں, اور نقل کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا ہے. یعنی اس ماڈل کو پنجاب گورنمنٹ کو فالو کرنے کی ضرورت ہے, بجائے بیوروکریسی چلائے ایک ریگولر چیئرمین کی تعیناتی. سر میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے کچھ مہینے پہلے جب سندھ کے سیکٹری یونیورسٹی بورڈز نے مجھ سے رابطہ کیا تھا تو میں نے کہا کہ یار میں آپ کو بورڈ سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اکثر کام کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو ایسا بندہ انٹروڈیوس کرواتا ہوں جو سندھ کے مسائل ہیں تقریباً وہی مسائل راولپنڈی بورڈ کے تھے. میں آپ کو چیئرمین کو بھیج دیتا ہوں, وہ بتائے گا آپ کو کہ اس نے یہی چیلنجز ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا. تو پھر وہ عدنان کو میں نے وہاں ان کے ساتھ کنیکٹ کروایا. ہاں, اور عدنان کو میں اکثر بھی کہتا, ابھی بھی کہتا ہوں, وہ بہت کلوز دوست ہے میرا, اس لیے دوست ہے وہ بہت کام کرتا ہے. اس کو میں کہتا ہوں تم جن ہو. اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب گورنمنٹ نے ابھی ٹیکنالوجی ریفارم کے حوالے سے بورڈس کے حوالے سے کمیٹی بنائی ہے, اس کو بھی ہیڈ جو ہے وہ عدنان کو کیا ہے. عدنان وہ چیئرمین ہے جس نے وہ جو بوٹی مافیا جو آپ کر رہے ہیں پنڈی میں وہ سارا ختم اور پریکٹیکلی ایکشن لیے ہیں. 450 ٹیچر باہر کر دیے, ایف آئی جو اپنے اسٹاف انوالو تھا ان کو ایف آئی آر کروا دے. سر جب تک اس طرح کے ایکشن آپ نہیں کریں گے آپ کی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. چیزیں ٹھیک نہیں جی ہوں گی. میرے ساتھ ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی ڈاکٹر غلام علی ملا موجود تھے. تفصیلی جی بات ہوئی ہے اور ان کی باتوں سے بظاہر لگ رہا ہے کہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ آئندہ چند سالوں میں پاکستان میں کرٹیکل ایولیوشن ہوگی. رٹا مافیا جو ہے اسے جان چھوٹے گی, اور پاکستانی بچے پاکستان کے ہی تعلیمی اداروں سے پڑھ کر لکھ کر کچھ نہ کچھ بنیں گے, پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کریں گے. اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.